جس کو کچھ معلوم نہیں ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرے گا. اپنے گھر میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, اسے چنتا پڑی ہے کہ سعودی عرب میں نماز پر پابندی ہوگی. ارے اللہ کے بندے, تجھے کچھ معلوم بھی ہے؟ تو بیٹھ کر کے جو واٹس ایپ پر پھیلا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر لوگ جو ہے اللہ سے ڈرنا انہوں نے چھوڑ دیا, ان کے دل میں ایمان کی کمی ہے, ان کے دل میں توکل کی کمی ہے, تجھے کچھ معلوم ہے؟ وہاں وہ علماء بیٹھے الحمدللہ جن کی پوری زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطالعے میں گزری ہیں, اور ان علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے, اور معاف کیجئے نماز پر پابندی نہیں لگائی ہے, مسجد میں آنے پر پابندی لگائی گئی. اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے جب آندھی چل رہی ہو, بارش بہت تیز ہو رہی ہو, طوفانی رات ہو, نبی نے اجازت دی ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اذان کی جگہ اعلان کر دو صلو فی رحالکم, اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو اور اپنے گھر میں نماز پڑھ لو. بارش ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے مرنے کا خطرہ تو نہیں ہے, زیادہ خطرہ ہے کپڑے گندے ہو جائیں گے, بھیگ جائیں گے, بیمار ہو جائیں گے. جب جسمانی خطرہ ہے, کپڑے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے, اور وہاں نبی نے اجازت دی ہے کہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو, تو یہاں تو جان کا خطرہ ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے, آپ نے فرمایا اذا وقعت طاعون بارض, جب کسی جگہ طاعون کی بیماری پھیل جائے, فلا تدخلوا, تو تم وہاں مت جاؤ. جب کسی جگہ طاعون کی بیماری پھیل جائے تو تم وہاں مت جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهَا, اور تمہارے علاقے میں اگر طاعون کی بیماری آ جائے, فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا, تو اپنا علاقہ چھوڑ کے مت جاؤ. یہ 1400 سال پہلے نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ متعدی ہوتی ہیں, بعض بیماریاں ایک دوسرے کو پھیلتی ہیں, ایک دوسرا کوئی انفیکشن ہوتا ہے, احتیاط کرنی چاہیے. نبی کہہ رہے ہیں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یوردن ممرض علی مصح, اگر تمہارا کوئی اونٹ بیمار ہے تو اچھے اونٹوں کے ساتھ اس کو مت رکھو, ورنہ سارے اونٹ بیمار ہو جائیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فر من المجذوم فرارک من الاسد, اگر کسی کو جذام کی بیماری ہو جائے تو اس سے دور بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر کے دور بھاگتے ہو. یہ نبی نے جو حدیثیں بتائی کیوں بتائی ہیں؟ کیا ایمان کمزور ہونے کے لیے سب نبی نے بتایا؟ نہیں میرے بھائیو, اللہ پر توکل اور ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالا جائے. ہماری شریعت اگر یہ کہتی ہے کہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ, تو ہماری شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ نماز پڑھ لو اور جا کر کے روزی روٹی تلاش کرو, اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. یہ نہیں کہا ہماری شریعت نے مسجد میں آؤ اور اللہ کے آگے اللہ اللہ کرتے رہو, اللہ تم کو روزی تمہارے گھر میں پہنچا دے گا. اللہ رزاق ہے, لیکن روزی تمہارے گھر میں تب پہنچائے گا جب تم محنت کرو گے, کام کرو گے. اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے, لیکن اب ہمارے یہاں چونکہ ہر آدمی کے پاس واٹس ایپ ہے, ہر آدمی کے پاس فیس بک ہے, ہر آدمی لکھنا جانتا ہے, کچھ بھی لکھ دو, سعودی عرب کو گالی دے دو, علماء کو گالی دے دو, کچھ بھی لکھ دو. اللہ کے نبی نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ گھٹیا لوگ جو ایک ٹائم کی نماز اپنے گھر میں نہیں پڑھتا, اسے فکر اس بات کی سعودیہ میں نماز نہیں ہو رہی ہے. ارے اللہ کے بندے, تیرے ملک میں اسکول بند ہوئے, تیری گورنمنٹ کا آرڈر آئے, تو کچھ کر سکتا ہے کیا؟ ہر علاقے اور ہر ملک کی جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے بندوبست کرتی ہے. اللہ نہ کرے اگر ہمارے ملک میں بھی حالات سیریس ہو گئے تو ہمارے ملک میں بھی حکومت یہ قانون نافذ کر سکتی ہے کہ کہیں نماز بھی پڑھنے کے لیے آپ اپنی مسجدوں میں اکٹھا مت ہو, اور آپ کو ماننا پڑے گا. تو ہر آدمی کو ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑائے اور ہر چیز میں بات کرے. آدمی اسی معاملے میں بولے جس معاملے کا ایکسپرٹ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھٹیا لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے, جن کے پاس نہ علم ہے, نہ صلاحیت ہے, نہ بولنے کی عقل ہے, وہ باتیں کریں گے.